خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں، حریت رہنما۔ بی جے پی حکومت مہاراشٹر کے کسانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، ملکارجن کھڑگے۔ مہاراشٹر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں 4 افراد نکسل باغی قرار دے کر قتل۔ برسلز میں پاکستانی سفارت خانے میں مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال کے حوالے سے تصویری نمائش۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے تحریک کشمیر ناروے کا اجلاس۔ شمالی غزہ میں نسل کشی، اسرائیل کے ہاتھوں 640 فلسطینی شہید۔ شدید غذائی قلت سے ہزاروں نومولود بچوں کی زندگی کو خطرہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، فریدہ بہن جی، یاسمین راجہ، محمد عاقب اور مولوی مصعب نے بھارت اور مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں، کارکنوں، وکلاء، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، خواتین اور نوجوانوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حریت رہنماؤں نے سری نگر اور جموں میں الگ الگ بیانات میں اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں اور مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر نظر بند کر رکھا ہے۔ نظر بند کشمیریوں کو جیلوں میں طبی امداد سمیت تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے اور ان کی غیر قانونی نظر بندی کو 6 ہتھ کنڈے استعمال کر کے طول دیا جا رہا ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ کشمیری نظر بندوں کو حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے اور بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے پورا مقبوضہ علاقے کو ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے اور اس کی فوج معصوم کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھا رہی ہے۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور OIC سمیت عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بی جے پی اور RSS کے مذموم ایجنڈے کا نوٹس لیں اور کشمیریوں کو ہندوتوا تنظیموں کی شرانگیزی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقدہ مقابلے کی تقسیم انعامات کی تقریب تاریخی جامع مسجد سری نگر میں منعقد ہوئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس کشمیر عمر فاروق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علم و فن کے حصول اور ایمان و یقین میں زیادتی کے لیے مساجد و مکاتب کے کردار کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کو صرف عبادتگاہوں کی حیثیت سے ہی کام نہیں لینا چاہیے بلکہ انہیں علم کے حصول اور کردار سازی کے مراکز کے طور پر بھی بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تقریب کے منتظمین کی قابل تحسین کاوشوں کو سراہتے ہوئے اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ میز وائز نے اس طرح کی زیادہ سے زیادہ تقاریب کے انعقاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مواقع نوجوان نسل کو اسلامی علوم کے حصول، انہیں سیرت النبی سے آگاہی اور اپنے عقیدے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو توہین رسالت کا ارتکاب کر کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، انہیں صرف اسی صورت میں بہترین جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب ہم مکمل طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے عقیدے اور ایمان پر عزم کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے۔ دہستہ میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ گاندربل کے علاقے گنگیر میں ہونے والی ہلاکتوں پر بہت افسردہ ہیں۔ نامعلوم مسلح افراد نے ضلع کے علاقے سونامرگ میں ایک سرنگ کی تعمیر کرنے والے بھارتی تعمیراتی کمپنی کے کارکنوں کے کیمپ پر حملہ کر کے ایک ڈاکٹر سمیت 7 افراد کو ہلاک اور 5 کو زخمی کیا تھا۔ میر وائز نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر لکھا ہے کہ یہ واقعہ تشدد اور غیر یقینی صورتحال کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کی ایک دہانی ہے جس کا ہم کئی دہائیوں سے شکار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام مذہب کی طرح اسلام بھی ایسے غیر انسانی رویے کی مذمت کرتا ہے۔ ہر زندگی قیمتی ہے، اس طرح سے جانوں کا ضیاع ہونا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ادھر بھارتی فوج کے اہلکاروں نے ریاست مہاراشٹر میں 4 افراد کو نکسل باغی قرار دے کر قتل کر دیا ہے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ریاست کے ضلع گڑھ چرولی میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ان افراد کو قتل کیا ہے۔ بھارتی پولیس نے ہلاکتوں کا جواز پیش کرنے کے لیے انہیں نکسل باغی قرار دیا جو بھارت سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ادھر بھارتی فوج کے ایک ریٹائرڈ اہلکار نے ریاست اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ کے گاؤں لاہو سارا میں اپنے والد نبی سنگھ کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت مہاراشٹر کے کسانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔
تفصیلات کے مطابق کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیے گئے ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بی جے پی مہاراشٹر کے کسانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ریاست میں 20,000 کسان خودکشی کر چکے ہیں، جبکہ حکومت نے زراعت کے شعبے کے لیے مختص بجٹ میں کمی کی ہے اور 20,000 کروڑ روپے کے واٹر گرڈ اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے خاتمے کے حکومتی دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور کسانوں کو ان کی فصلوں کا مناسب معاوضہ دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کپاس اور گنے کی فصلوں کی پیداوار میں نمایاں کمی سے بھی کسانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست کے عوام تبدیلی کے لیے تیار ہیں اور وہ آئندہ الیکشن میں بی جے پی کو سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مہاراشٹر نے طے کر لیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ڈبل انجن والی حکومت کو اقتدار سے نکال کر ہی کسانوں کا بھلا ہوگا۔ بھارت میں مسافر طیاروں میں بم دھماکوں کی دھمکیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اتوار کو 20 سے زیادہ پروازوں کی بم کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ جن ایئر لائنز کی پروازوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں ان میں انڈیگو، وستارا اور ایئر انڈیا کے طیارے شامل ہیں۔ اس سے قبل ہفتے کے روز بھی 30 طیاروں کو دھمکیاں دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں مسافر گھنٹوں پریشان رہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 100 کے قریب طیاروں کو بم کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں، حالانکہ کسی طیارے میں بم یا دیگر دھماکہ خیز مواد نہیں ملا۔ بہرحال ایسی دھمکیوں کے بعد بہت سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں انتظامیہ کے بھی ہوش اڑ گئے، جس کے بعد حکومت حرکت میں آئی اور ڈائریکٹر جنرل سول ایسوسی ایشن وکرم ویدت کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے زیر اہتمام 27 اکتوبر کو منائے جانے والے یوم سیاہ کے موقع پر کراچی میں ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے سری نگر میں اپنی فوجیں اتار کر کشمیریوں کی خواہشات کے برخلاف اور تقسیم ہند کے فارمولے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ کشمیری ہر سال اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اس سلسلے میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے ایک وفد نے کنوینر غلام محمد صفی کی قیادت میں کراچی میں تحریک نوجوانان سندھ کے صدر ساجد مغل، تحریک نوجوانان سندھ کے کوآرڈینیٹر ساجد میر، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت اور کراچی آرٹس کونسل کے رکن سردار بشیر سدوزئی سے ملاقات کی اور انہیں احتجاجی ریلی کے حوالے سے آگاہ کیا اور شرکت کی دعوت دی۔ حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ یوم سیاہ کے موقع پر 27 اکتوبر کو کراچی آرٹس کونسل سے نیشنل پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ وفد نے بتایا کہ کشمیری عوام بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کر رہی ہیں اور وہ اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ داعش تحریک کشمیر یورپ ناروے کے عہدیداران کا سید شاہ حسین کاظمی کی صدارت میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 27 اکتوبر کے موقع پر یوم سیاہ کشمیر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بھارتی ہائی کمیشن ناروے کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مظاہرے میں شرکت کے لیے دیگر سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے میں شرکت کے لیے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ تحریک کشمیر یورپ ناروے کے صدر شاہ حسین کاظمی نے اس موقع پہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ بھارت نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ بھارت کسی معاہدے اور وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ اس کی ریاستی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بھارت ایک ظالم، قاتل، انسانیت کا ملک دشمن ہے اور بھارت کے ناکام عزائم اور ناپاک عزائم انتہائی خطرناک ہیں۔ برسلز میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم امور فراز زیدی نے سفارت خانے میں مقبوضہ کشمیر میں 27 اکتوبر کو منائے جانے والے یوم سیاہ کے سلسلے میں ایک تصویری نمائش کا اہتمام کیا، جس میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کیا گیا۔ برسلز میں پاکستان کے سفارت خانے کے مطابق یہ نمائش ایک ہفتے تک جاری رہے گی، جس میں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کی تصویری ثبوت دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے۔ نمائش میں مقبوضہ کشمیر کے تلخ زمینی حقائق کو اجاگر کیا جائے گا، جہاں ماورائے عدالت قتل، بلا جواز گرفتاریاں اور بنیادی آزادیوں کو دبانے کے واقعات مسلسل جاری ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ اس مواد کو اقوام متحدہ، بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں، انسانی حقوق کے رضاکاروں اور عالمی میڈیا کی رپورٹس پر مبنی بنایا گیا ہے، جس میں مقبوضہ وادی میں جاری بربریت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فراز زیدی نے کشمیری عوام کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا، جو کئی دہائیوں کے جبر و استبداد کے باوجود اپنے حق خودارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 27 اکتوبر کی اہمیت پر زور دیا، جب بھارتی افواج نے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ یہ تشدد اور جبر کے ایک نئے باب کا ظاہر کرتا ہے۔
فراز زیدی نے کہا ہے کہ بھارت کے کشمیر پر قبضے نے بے شمار انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جنم دیا ہے اور مقبوضہ وادی کے عوام بے پناہ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ان ناانصافیوں کے باوجود ان کا حوصلہ کمزور نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس خون ریزی کو روکنے اور بے بس کشمیری عوام کی تکالیف کو ختم کرنے کے لیے بیدار ہونا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ایسی نمائشیں عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال سے آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ نمائش دیکھنے والوں کو کشمیر کے عوام پر ہونے والے انسانی حقوق کے مظالم کی شدت کو سمجھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے اور اس طویل مدتی جبر کو اجاگر کرتی ہیں جو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حصول تک ہر پلیٹ فارم پر کشمیر کے مقدمے کی وکالت جاری رکھے گا۔ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھارتی ظلم و جبر سے آزادی کی جائز جدوجہد کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں۔ برسلز میں پاکستان کے سفارت خانے میں یہ نمائش ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بحرانی صورتحال کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہے اور ان ناانصافیوں کے سدباب کے لیے عالمی سطح پر فوری کارروائی کی ضرورت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ نسل کشی کرتے ہوئے 17 روز سے جاری محاصرے کے دوران 640 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ محاصرے کی وجہ سے اسپتالوں کی صورتحال شدید ابتر ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی بچوں پر بھی شدید تشدد کیا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے صہیونی انٹیلیجنس اڈے پر راکٹ حملے کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں 17 روز سے جاری محاصرے کے دوران سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے حملوں میں 33 افراد شہید ہوئے، جبکہ 17 روز سے جاری محاصرے کے دوران اسرائیلی فوج نے 640 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ اس حوالے سے فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے شمالی غزہ میں نسل کشی جاری ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج شمالی غزہ کے رہائشیوں کو بمباری کے دوران نقل و مکانی کرنے یا موت کو گلے لگانے پر مجبور کر رہی ہے اور عالمی برادری کی خاموشی نے اسرائیل کو اس قتل عام کو جاری رکھنے کا حوصلہ دیا ہے۔ شمالی غزہ سے بے گھر ہونے والی فلسطینی خواتین کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فوج چیک پوسٹوں پر درجنوں مردوں کو علیحدہ کر کے گرفتار کر رہی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز جبالیہ میں ایک رہائشی بلاک مسمار کر دیا اور وہاں موجود انورا کے کم از کم 3 اسکول پر بھی حملہ کیا ہے۔ غزہ کے وزارت صحت کے فیلڈ ہسپتال کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل شمالی غزہ میں باقی 3 طبی سہولتوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت و ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت نے بھی بچوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ غذائی قلت اور بنیادی سہولیات کی کمی کے باعث نومولود اور چھوٹے بچوں کی زندگیاں اب خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے محاصرے کے باعث ان بچوں کو نامناسب خوراک مل رہی ہے، بلکہ صحت کی سہولیات تک رسائی بھی محدود ہو گئی ہے۔ محاصرے کی وجہ سے انسانی ہمدردی کی امداد بھی بہت کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں بچے قحط اور شدید غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ میڈیا کے مطابق اسرائیل کے محاصرے کی وجہ سے غزہ کے اسپتالوں میں ایندھن ختم ہو چکا ہے۔ نور الحورانی نامی ایک خاتون نے بتایا کہ اس کا 5 ماہ کا بیٹا عبدالعزیز اپنی پیدائش سے ہی بھوک کا شکار تھا اور اس کا دل رک چکا تھا۔ ہسپتال کے جنریٹر میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے اسے مناسب سہولیات نہیں مل سکیں۔ ڈاکٹرز کی انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے اس کا بیٹا تو بچ گیا، لیکن اس کا وزن انتہائی کم ہے اور ہاتھ پاؤں بہت پتلے ہیں اور اس کی وجہ غذائی قلت ہے۔ غزہ میں جاری محاصرے بھوک کے سبب غذائی قلت پھیل چکی ہے اور بچے اس کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ خیال رہے کہ جولائی میں اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا تھا کہ غزہ کی پٹی میں قحط واقع ہو رہا ہے۔ غزہ میں 96% فلسطینی شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 38 افراد غذائی قلت کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے ہیں۔ مزید 50,000 غذائی قلت کے شکار بچوں کو فوری طبی مداخلت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔